کریں کہ آپ نے تبلیغی جماعت کے ساتھ 2 سال گزارے ہیں، آپ کو کن باتوں سے تبلیغی جماعت سے اختلاف پیدا ہوا؟ اصل میں یہ اس طرح کا سوال اچھا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے باضابطہ کسی ایک جماعت کو معین کر کے اس کے خلاف تقریر کروانا چاہیں۔ یہ گفتگویں ہو سکتی ہیں، کبھی انفرادی گفتگو میں مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میں اس وقت اگر اس سوال کے جواب میں کچھ کہنا چاہوں گا تو صرف اس قدر کہ میرے نزدیک فرائض دینی کا جو تصور میں نے اخذ کیا ہے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، وہ یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری ہے انسان پر خود اللہ کا بندہ بننا اور اللہ کے احکام پر چلنا۔ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، یہ اسی کے لیے اصطلاحات ہیں۔ دوسری ذمہ داری ہے دین کو پھیلانا، عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، یہ اس کی اصطلاحات ہیں۔ تیسری ذمہ داری ہے دین کو برپا کرنا، قائم کرنا، نظام کی حیثیت سے اسے سربلند کرنا، یہ چوٹی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اقامت دین ہے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے، جس کے لیے حضور کی بعثت ہوئی۔ اسی کے لیے میرے نزدیک تکبیر رب ہے کہ وہ نظام قائم کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی کو تسلیم کیا گیا اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنیٰ نہ رہے۔ تو یہ میرا تصور ہے۔ اب اس میں جہاں تک پہلی چیز ہے، پہلی سیڑھی، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ ہر مسلمان کہے گا ہاں یہ تو اللہ کے احکام پر چلنا، کون اختلاف کرے گا۔ دوسری سیڑھی کی حد تک تبلیغی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید خدمت سر انجام دے رہی ہے، اگرچہ بعض پہلوؤں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اس دوسرے لیول تک ایک بڑے پیمانے پر ہلچل اور حرکت جو ہے انہوں نے پیدا کی ہے، اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے نمازیں پڑھنے لگے ہیں، جن کی روز شیو ہوتی تھی وہ داڑھیاں رکھتے ہیں، جو شام کو کہیں ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہتے تھے یا سنیما ہاؤس کے اندر ہوتے تھے وہ اب کسی مسجد میں ہوتے ہیں، کہیں ان کا گشت ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اثرات تو ہیں۔ لیکن اصل میں مجھے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ تیسرا تصور جو ہے وہ یا تو ان کے سامنے نہیں، یا اگر ہے تو وہ ان کے معافی ضمیر میں ہے، اسے وہ ظاہر نہیں کر رہے کہ جتنی بڑی تعداد جو ہے جمع ہو رہی ہے اس کے سامنے اس کو نہیں رکھتے، ہدف سامنے نہیں آ رہا۔ پھر یہ کہ تبلیغ کے لیول پر بھی ایک تو یہ کہ میرے نزدیک تبلیغ کا مرکز و محور قرآن مجید کو ہونا چاہیے، انذار اس کے ذریعے ہو، تبشیر اس کے ذریعے ہو، تذکیر اس کے ذریعے ہو، ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہم نے انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان اور رواں کر دیا ہے اے نبی، تاکہ اس کے ذریعے سے بشارت دیں اہل تقویٰ کو، اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں۔ ایک یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جس طریقے سے مرکز و محور قرآن کو ہونا چاہیے وہ نہیں۔ پھر یہ کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ضروری ہے۔ قرآن مجید نے ہمیشہ اس کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش کیا ہے، بلکہ 2 جگہ ایسی تو ہے کہ نہی عن المنکر کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کہیں امر بالمعروف جو ہے بغیر نہی عن المنکر کے نہیں آیا۔ جہاں آپ فضائل کی تعلیم دیں، جہاں نیکیوں کی تلقین کریں، وہاں برائیوں پر تنقید کریں اور برائیوں سے لوگوں کو جو ہے متنفر کریں۔ لیکن یہ بھی میرا اندازہ یہ ہوا کہ فلسفے کے طور پر انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے کہ یہ از خود ہو جائے گا، اگر نیکیوں کی طرف بلائیں گے، جو شخص نیکیوں کی طرف آئے گا تو خود بخود وہ بدیوں سے کٹ جائے گا۔ لیکن میرا اس میں کہنا یہ ہے، میری عرض ہے یہ کہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن زیادہ حکمت کا حامل ہے یا ہماری مصلحت ہے؟ جب قرآن ہمیشہ کہتا ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر تو یہ ہم نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اس کے باوجود یہ کہ بہرحال ایک اچھی رائے ہے، کام ہو رہا ہے، اس کے ذریعے خیر پھیل رہا ہے، میں اسے اس وقت کی بڑی تحریکوں میں سے ایک تحریک سمجھتا ہوں۔